سے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور مسلمان سے مراد سب یہاں پر شامل ہیں، یعنی اس میں مفتیان کرام بھی ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں اور عوام۔ شب براءت یعنی نجات کی رات، اس میں عذاب قبر سے چھٹکارے کی رات، کفر پر خاتمہ ہونے سے چھٹکارے کی رات، برے خاتمے سے نجات کی رات، نزع کی سختیوں سے نجات کی رات، عذاب قبر سے نجات کی رات۔ میرا خیال ہے عبادت کے علاوہ سب کچھ ہی ہوتا ہے اس رات میں۔ قبرستان جاتے ہیں لوگ، نہاتے دھوتے ہیں، اچھے میں نے خود دیکھا ہے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو، بعض تو ایسے ہیں جن کے علماء سے تعلق بھی ہے، وہ اس رات کو نہا کے نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ کہ کئی راتیں ہم ہمارے معاشرے میں بناتے، لیکن جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر، اس کا ایک سورہ بھی ہے، اور یہ تھاؤزنز آف ہزاروں راتوں کے مقابلے میں ہیں، صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن، اور میں ہوں سید محمد علی حمزہ۔ اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شب برات کی کیا حقیقت ہے، اس کو منانا جائز ہے ناجائز ہے، بدعت ہے یا کیا معاملات ہے؟ چلیے علماء کرام سے جانتے ہیں اور ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ 15ویں شب جو مسلمان جاگتے ہیں شعبان کی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، دوسرے دلائل سے قطع نظر میں آسان سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ وما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور مسلمان سے مراد سب یہاں پر شامل ہیں، یعنی اس میں مفتیان کرام بھی ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں اور عوام ہوں۔ صرف عوام کا نہیں ہے اعتبار، تو اس کا مطلب دیکھیں اب یہ 15ویں شب بے شمار علماء اس میں شامل ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہیں، اس کی باقاعدہ امت کو اجازت دی گئی ہے۔ اس کو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ گزارا جائے تو اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع سے ناواقف ہوگا، کیونکہ ہر زمانے کا عرف بدلتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں، ان کی کیفیات بدلتی ہیں، اور ہر دور میں علماء نے لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات پر بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی آپ مساجد لے لیں، کسی بھی مکتب فکر کی لے لیجئے، اس پہ گنبد اور مینار آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ آپ ذرا پوچھئے گا یہ کیوں بنایا گیا تھا؟ اس کے پیچھے بھی عرف کار فرما تھا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگانا، اسی طریقے سے مدارس کا قیام، پھر ان کے سلیبس کا انتخاب، اسی طرح ہر مسجد کو آپ دیکھ لیں، پکی مسجد ہے اس کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے، مسجد کے اندر مطلب کارپیٹس ہیں، قالین ہیں، یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھے، کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جو لوگ اس کے منع میں شدت کرتے ہیں کہ خدا را لوگوں کو آنے دیں۔ لوگ تو ویسی مسجدوں میں نہیں آتے۔ ہاں یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اس میں خرافات میں حصہ لینا وہ بالکل غلط ہے، اور ایسے ہی مسجدوں میں آ کے صرف نوافل پڑھ کے نکل جانا یہ بھی مطلب زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ درس قرآن کا اہتمام ہو، درس حدیث کا ہو، اصلاح بیانات ہوں تاکہ لوگ جمع ہوں، صلاۃ التسبیح کے نام پہ جمع کر لیں یا نوافل وغیرہ کے نام پر جگ در جگ لوگ آ جائیں گے شوق میں، اور پھر وہاں اچھا اصلاحی بیان ہو تاکہ لوگ فرض نمازوں کی طرف آئیں۔ ان اوقات کو کیش کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ضائع کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، قوم کبھی باز نہیں آئے گی۔ اصول شرع آپ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو رسومات، جو کام قرآن و حدیث کے بالکل خلاف تھے، مزاج شرع کے خلاف، انہیں بالکل لیا مٹا دیا، اور جو خلاف نہیں تھے، تھوڑے بگڑے ہوئے، ان کو مٹایا نہیں ہے، ان کی اصلاح کی گئی ہے۔
جو اہل علم سن رہے ہیں، بیع سلم کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھی تھی، اس سے ذرا مجھے بتائیں، اور پھر بعد میں صحابہ کرام نے بیع استثناء کیوں جائز قرار دی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کی عادت، ان کے مزاج کو دیکھا جائے، اس وقت لوگوں کی یہ مزاج اور عادت بن چکا ہے، اس کو اچھے انداز سے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ لوگ دین کی طرف بھی آئیں اور تنفر پیدا نہ ہو، مسائل پیدا نہ ہو۔ امید ہے کہ اگر سمجھداری سے غور و تفکر کیا جائے تو ہماری بات میں تھوڑا بہت آپ کو وزن ضرور محسوس ہوگا۔ شب براءت یعنی نجات کی رات، اس میں عذاب قبر سے چھٹکارے کی رات، کفر پر خاتمہ ہونے سے چھٹکارے کی رات، برے خاتمے سے نجات کی رات، نزع کی سختیوں سے نجات کی رات، عذاب قبر سے نجات کی رات، عذاب جہنم سے نجات کی رات، دکھوں اور مصیبتوں سے نجات کی رات، ہر طرح کی آفات و بلیات سے یہ نجات کی رات ہے۔ اور اس رات جو ہے نا، یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، سارا سال آئندہ کیا کیا اس کے ساتھ ہونا ہے، یہ مطلب لکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے کون آئندہ سال حج کرے گا، اس فہرست میں اس کا نام، حاجی کا نام لکھا جاتا ہے۔ کون آئندہ سال یعنی آئندہ شب برات سے قبل مرے گا، اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ کس کو کتنا رزق آئندہ سال دیا جائے گا، یہ بھی اس میں لکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ بڑی نازک رات ہے، اہم رات ہے، مگر افسوس کہ بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے۔ غنیت الطالبین، جو کہ میرے مرشد شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اس میں ہے بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اس رات کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں جن پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے عبادت کے علاوہ سب کچھ ہی ہوتا ہے اس رات میں۔ قبرستان جاتے ہیں لوگ، نہاتے دھوتے ہیں، اچھے میں نے خود دیکھا ہے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو، بعض تو ایسے ہیں جن کے علماء سے تعلق بھی ہے، وہ اس رات کو نہا کے نئے کپڑے پہنتے ہیں، جتھوں کی شکل میں قبرستان جاتے ہیں۔ پھر قبرستان پہ بعض لوگ باقاعدہ پروگرام کرتے ہیں، روتے ہیں دھوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اچھا خاصا ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے یہ رات۔ حلوے بھی پکائے جاتے ہیں، بھجوائے بھی جاتے ہیں، کھائے بھی جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے۔ تو میں ایک نمبر کو میں انشاءاللہ ترتیب سے بتاؤں گا، تاکہ کیونکہ یہ موضوع بہت زیادہ لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور کالز بہت آتی ہیں لوگوں کی اس حوالے سے،
اور بہت افراط و تفریط کا ایک ماحول بنا ہوتا ہے ہمارے یہاں. دیکھیں اس رات میں پٹاخے پھوڑنا، حلوے پکانا یا چراغاں کرنا یا نہانا دھونا اور اچھے کپڑے پہننا، اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات گویا کہ ایک تہوار ہے. تو میں اس کے غلط ہونے پر دو دلائل دوں گا. پہلی دلیل تو یہ کہ تو کسی روایت سے کوئی موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ہے جس میں کوئی حلوے پکانے کا ذکر ہو یا کسی صحابی نے کچھ اچھی چیز پکائی ہو اس رات میں. تو یعنی کوئی روایت تو ہونا، تو ضعیف اور صحیح ہونا تو بات کی بات ہے نا. کوئی ہے ہی نہیں، اسلاف کا کوئی عمل ہے ہی نہیں، نہ نہانے دھونے کا نہ کپڑے پہننے کا. دوسری بات یہ کہ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں منائے جاتے ہیں. غیر مسلموں کے تہوار رات میں ہوتے ہیں. عیسائیوں کی آپ کرسمس دیکھ لیں، وہ رات کو شروع ہوتی ہے، رات کو وہ نہاتے دھوتے ہیں اور جو کچھ بھی انہوں نے وہ اس تہوار میں کرنا ہوتا ہے. مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. عید الفطر کو آپ دیکھ لیں، عید الاضحیٰ ہے، جمعہ کا دن خود ایک تہوار ہے، یعنی ایک عید قرار دیا گیا اس کو، وہ بھی دن کی روشنی میں ہوتا ہے، خطبہ اور نماز. اور اس کی ایک لاجک بھی ہے کہ جب آپ خوشی رات کے وقت مناتے ہیں تو رات کا وقت ایسی چیز ہے جو آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے. رات کا جو ٹائم ہے نا، عید میلاد النبی کے حوالے سے بھی ہم لوگوں سے یہی بات کہتے ہیں کہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں آپ رات کو مناتے ہیں، وہ کیونکہ چراغاں دن میں ہو نہیں سکتا، چراغاں رات کو ہوتا ہے. اور اسلامی تہوار رات کو نہیں ہوتے، اسلامی عید رات کو نہیں ہوتی. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلم شریف کی روایت. حضور فرماتے ہیں ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی الا کان لہ حواریون و اصحاب. اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، 2 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں. حضرت عیسیٰ کے حواری 12 تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے. بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھی، حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے. یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے. ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا. عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے. اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا.
ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا. وہی 3 درجے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا. فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر ذاکر آئی ہیو 2 questions. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ one question time sister because there are many calls going on. Can you ask the جی میرا question which is more important? جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑی راتیں جو آتی ہیں، لیلۃ القدر جو آتی ہے اور یہ شب معراج جو آتی ہے اور شب برات جو آتی ہے، تو لوگ جو خصوصاً پاکستان اور انڈیا میں لوگوں نے جو ایک مقرر کر لیا ہے کہ وہ جاگنے والی رات ہے اور رات بھر عبادت کرنی ہے اور اسی رات ساری آپ کو اپنی نفل نمازیں پڑھنی ہیں. تو میں ہمیشہ اس بات پہ کافی مجھے اس بات پہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ عبادت تو انسان کو 365 ڈیز کرنی چاہیے، نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائیں تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ جو راتیں جو ہوتی ہیں ان کا آپ تھوڑا ذکر کریں گے، بتائیں گے کہ ہم کو کرنا کیا ہے ان راتوں میں. جو بہن نے سوال کیا کہ کئی راتیں ہم ہمارے معاشرے میں بناتے، لیکن جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر، اس کا ایک سورہ بھی ہے اور یہ thousands of ہزاروں راتوں کے مقابلے میں ہے. صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے اور میں آپ کی بات سے متفق رکھتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح فرماتی ہے کہ عبادت تو ہر روز کرنا چاہیے، سال کے ہر دن میں کرنا چاہیے، 365 ڈیز. لیکن خصوصاً کیونکہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، تو یہ ہمارے لیے ایک اہم رات ہے اور ہزاروں رات کے مقابلے میں ہے الحمدللہ. اور ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کون سی رات ہے اس کا ذکر نہیں کیا تو کہ ہمیں اور موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا. تو ہم یہ آخری عشرے میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں خصوصاً کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی آلٹرنیٹ، اٹ شوڈ بی آڈ ڈیز، یا 21ویں رات ہو یا 23ویں یا 25ویں یا 27 یا 29ویں رات، ان ایک راتوں میں ہوگا. اور کیونکہ ہمیں پتا نہیں کہ رمضان کبھی ایک دن لیٹ شروع ہوتا ہے، ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم سب 10 رات اگر عبادت کریں گے سب سے بہتر ہے. خصوصاً جو آلٹرنیٹ نائٹس ہے 21ویں 23 25ویں 27 29، تو ہمیں موقع ملتا ہے اور عبادت کرنے کا. لیکن اس وقت آپ جو عبادت کریں گے آپ کا جو ثواب ہے وہ کئی زیادہ ہوگا. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ رات جو ہے آخری عشرے میں ہمیں ڈھونڈنا چاہیے تو کہ عبادت کرنے کا موقع ہے. اور عام طور پہ عبادت کرنے کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن خصوصاً رمضان میں ثواب اور ملے گا، کیونکہ جیسے ہم جانتے کہ وہ شیطان، اللہ سبحانہ و تعالی شیطان کو قید کرے اور رکھتا ہے، تو ہمیں اور ثواب ملے گا. اور خصوصاً رمضان کے اندر آخری عشرے میں اور ثواب ملے گا. اور خصوصاً جو آلٹرنیٹ نائٹ سے 21ویں 23 25 27 29 ان راتوں میں اور ثواب ملے گا. اسی لیے ہمیں ان راتوں میں کوشش کرنا چاہیے کہ جاگنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے. لیکن سال کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں باقی رات میں عبادت نہیں کرنا چاہیے، ہر روز کرے تو بہت اچھا ہے الحمدللہ. لیکن کئی راتیں جو باقی ہمارے معاشرے میں بنائی جاتی ہے اس کی دلیل کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے. جو دلیل صرف ہمیں ملتی ہے وہ ہے خصوصاً لیلۃ القدر کے بارے میں.